میرے پہ اعتراض کرتے تھے نہیں جی خدا تو ساروں کا ایک ہے، انجینئر صاحب نے 2 خدا بنا دیے ہیں۔ یہ بھائی محاورے میں بات ہو رہی ہے، خدا تو واقعی سب کا ایک ہے، آپ بھگوان کہہ لیں، خدا کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، گاڈ کہہ لیں، سپریم بینگ کہہ لیں، سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی نے اپنے ایک کلپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھگوان کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھگوان کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایک عقیدہ بیان کرتا ہوں، اس کو سمجھیے۔ یہ میرے پاس بہار شریعت موجود ہے، مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے بہار شریعت کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کے صفحہ نمبر 6 پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایک عقیدہ بیان کیا، عقیدہ نمبر 15۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اور اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے اس سے پاک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اب جو مرزے نے بھگوان کا لفظ بولا ہے تو بھگوان کے کیا معنی ہے؟ تو یہ میرے پاس فتاوی شارح بخاری ہے، علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ۔ آپ سے سوال ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھگوان یا رام کہنا کیسا؟ اس کی فتاوی شارح بخاری کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 171۔ علامہ شریف الحق امجدی صاحب بھگوان کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھگ کا معنی ہے عورت کی شرمگاہ اور وان کا معنی والا، تو اس کا معنی بھگوان کا ہے کہ عورت کی شرمگاہ والا۔ اب اس کے اندر عیب پایا جا رہا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات عیب سے پاک ہے۔ ایسا لفظ جس کے اندر عیب پایا جاتا وہ لفظ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اور مرزا نے یہ رب کی گستاخی کرتے ہوئے کفریہ جملہ بولتے ہوئے یہ کہا کہ رب کو بھگوان کہہ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھگوان نہیں کہہ سکتے۔ اور علامہ شریف الحق امجدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھگوان کہے اور اس کو معنی کا پتہ بھی ہو تو وہ کافر ہے اور وہ تجدید ایمان کرے گا، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ تجدید نکاح بھی کرے گا۔ اب مرزا اور مرزا کے چیلوں کو یہ کب توبہ نصیب ہوگی کہ توبہ کریں؟ اور آگے چل کر فرمایا کہ اگر وہ بندہ جس کو اس کے معنی کا نہیں پتا، فرمایا اس کا حکم اتنا سخت ہے کہ پھر بھی اس پر توبہ، تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے۔ یہ فتاوی شارح بخاری ہے، علامہ شریف الحق امجدی علیہ رحمہ۔ دوسرا، یہ میرے پاس فتاوی تاج الشریعہ موجود ہے اور اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ حضور مفتی اختر رضا خان حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ، آپ سے سوال ہوا کہ خدا کو بھگوان کہنا کیسا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ سری کفر ہے اور جو کہے گا اس پر توبہ لازم ہے، تجدید ایمان بھی کرے گا، تجدید نکاح بھی کرے گا۔ تو مرزا اور جو مرزا کے چیلے لفظ بھگوان اللہ تعالیٰ کے لیے جائز سمجھتے ہیں ان پر توبہ بھی لازم ہے، تجدید ایمان بھی لازم ہے اور ساتھ میں تجدید نکاح بھی لازم ہے اگر وہ شادی شدہ ہیں۔ یہ میرے پاس فتاوی فیض الرسول ہے۔ میں 3-4 فتاوی جات کا حوالہ دیے جا رہا ہوں تاکہ جو ہے کوئی شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔ حضور مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ، یہ فتاوی فیض الرسول اور اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 479 پر آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں،
پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھگوان کہنا کیسا؟ فرمایا یہ صریح کفر اور گمراہی کے ہیں الفاظ ہیں، تو جو بندہ اس کو کہے وہ کافر و مرتد ہے، اس پر توبہ بھی لازم ہے، تجدید ایمان بھی لازم ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو نکاح بھی لازم ہے۔ تو مرزا اور مرزا کے چیلے، مرزا پر تو توبہ لازم ہے، کب توبہ کرے گا؟ 14 صدیوں کے اندر کسی کو دین سمجھ نہیں آیا ہے، کس کو سمجھ آ گیا ہے؟ آئے روز نئی کوئی نہ کوئی بات نکال لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس چھوٹے مرزے کی شر سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔